صفا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ وقت جہاد آ گیا ہے، ارے سارے مجاہدین جہاد کے لیے میدان میں آ جائیں، میدان جہاد میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ اب احباب ذوالفقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، مصطفیٰ کا میسج گلی گلی میں یہ دیتے ہیں۔ اب حضور جب کسی کو بلائیں، جب کسی کو حضور اپنے پاس بلائیں تو پھر کون نہیں تھا آتا؟ بابا ذوالفقار پھر کس کی ایسی جرأت تھی کہ جس کے کانوں میں حضور کے پیغام پہنچے، جس کے کانوں میں حضور کا پیغام پہنچے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو؟ یہی پیغام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں دے رہے ہیں، گھر گھر گلی گلی نگر نگر یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اے صحابی رسول، اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، اے حضور سے محبت کرنے والوں، اے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں، اے مجاہدین اسلام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے، میدان جہاد میں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اب یہ آواز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی ہوئی، ابھی شادی کی پہلی رات ہے گھر میں۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب گھر میں شادی ہو تو ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، ماں باپ خوش، بہن بھائی خوش، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، دلہا دلہن خوش ہوتے ہیں کہ آج ہماری شادی ہے، گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدروں پر قربان جائیے، حضور کے صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ پیغام پہنچتا ہے، حضور میدان جہاد میں بلا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں خوشی کا سما ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ماں باپ خوش ہیں، میرے بہن بھائی خوش ہیں، میرے خاندان میں خوشی کی لہر ہے، خوشی کا سما ہے۔ وہ اپنی خوشیوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام کو دیکھتے، بلکہ وہ اپنے نبی، اپنے محبوب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گھروں میں غم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گھروں میں خوشیاں ہیں، بلکہ حضور کے صحابہ تو جب حضور کا پیغام سنتے تھے تو پھر اپنی خوشیاں، اپنے غم سب بلا دیتے تھے، اپنا سب کچھ لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ میدان جہاد کے لیے حضور بلا رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ، شادی کی پہلی رات ہے، غسل بھی واجب ہو چکا ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں غسل کی طرف جاتا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی، اگر تاخیر ہوگی تو یہ مجھے بے ادبی کا شائبہ ہے کہ حضور کے حکم پر میں لبیک کہتے ہوئے فوراً سے حاضر نہ ہو سکا تو مجھے بے ادبی لگتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں حضور کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، آپ غسل کی طرف نہیں جاتے بلکہ میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، جہاد کرتے۔ اب جہاد شروع ہو جاتا ہے، جہاد کرتے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ جب حضرات صحابہ اکرام، وہ صحابہ جن کو شہادت نصیب ہوئی، ان کی باڈیز اکٹھی کرتے ہیں، ان کے جسم اجسام کو اکٹھا کرتے ہیں، جب وہ ان کے اجسام کو اکٹھا کرتے ہیں تو حضرات صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کیا پریشانی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب شہداء کے اجسام اکٹھے کر لیے، سب شہداء کے جسم مل گئے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنگ میں شہید ہوئے، ان کا جسم اطہر نہیں مل رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، اپنا سر انور اٹھاتے ہیں، جب سر انور اٹھاتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ پریشان نہ ہو، میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو آسمانوں پر لے گئے ہیں اور ان کے جسم اطہر کو آسمانوں پر لے کے جا کر آب زمزم سے غسل دے رہے ہیں۔ کتنا مقدر ہے حضرت حذیفہ کا کہ جب وہ آج ہمارا کوئی شہید ہو، آج کوئی ہمارا بندہ فوت ہو جائے، وصال کر جائے، تو اس کو غسل دینے والا اس کا باپ ہوتا ہے، یا اس کو غسل دینے والا اس کا بھائی ہوتا ہے، یا اس کو غسل دینے والا محلے کا امام، محلے کا خطیب ہوتا ہے، یا اس کو غسل دینے والا کوئی دوست احباب ہوتا ہے۔
لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدموں پر قربان جائیے، حضرت حذیفہ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میدان جہاد میں جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ آج حذیفہ کو یہ انعام دو کہ اس کا غسل زمین پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا غسل ملائکہ کے ہاتھوں آسمانوں پر ہوگا، وہ بھی زمزم کے پانی سے ہوگا۔